یہ چھوٹا سا عمل کریں، رزق خود آپ کی طرف بھاگتا ہوا آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا عمل لے کر آئے ہیں، ایک چھوٹی سی تسبیح کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور وہ وظیفہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، اس لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دلوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد اس کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ ہنوز ابھی تک جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ بعد اور تیسری مرتبہ 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند روز میں ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ ابھی تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے۔ جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو وہ اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا قانون ہے جو شخص ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ فضائل سورۃ شمس، یہ سورت حصول مرادات اور سلامتی کے لیے بہت مؤثر ہے، اس لیے سلامتی مال و جان کے لیے اسے روزانہ ایک بار پڑھنا بہت مفید ہے۔ خاص کر اس سورت کو نماز اشراق کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اللہ تعالیٰ فالج، لکوہ، ریشہ، بلڈ پریشر اور دیگر موذی امراض سے محفوظ رکھے گا۔ جس عورت کے بچے مر جاتے ہوں تو اسے چاہیے حمل کے دوران اس سورت کو 41 مرتبہ بعد نماز اشراق پڑھے اور پانی دم کر کے پیے، انشاءاللہ اس کا حمل ضائع نہ ہوگا اور بچہ صحیح سلامت پیدا ہوگا۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بد زبان ہو تو 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ اس کی بد زبانی ختم ہو جائے گی اور اس کے کردار و سیرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر وارد ہوا، میں جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا۔ میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی، جب چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتے، اور جب کنویں سے پانی نکالنے جاتی تب پانی اوپر چڑھ آتا اور آسانی سے پانی بھرتی۔ جب سوتی تو خوبصورت حوریں مجھے پنکھے سے ہوا دیتی، اور روزانہ ایک نبی مجھے خواب میں مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو مسافر یا
یا راستہ چلنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ ایک اونٹ کا واقعہ۔ اونٹ بے نمازی کو دیکھ کر کیوں روتا ہے؟ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا۔ وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر رات کو سوتا ہے، میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا عمل لے کر آئی ہوں، ایک چھوٹی سی تسبیح کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے تو رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی اور پریشانی ہے جس سے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں یا آپ لوگوں کے لیے ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ پر کیسے برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت کیسے آپ پر چھما چھم برسات کر رہی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر لا الہ الا اللہ یا قہار یا وہاب یا رزاق، یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 500 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ 3 دن لگاتار آپ اس عمل کو کریں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا، آپ کی جھولیاں خزانوں سے بھر جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔